ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں بشیر نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ بشیر نہایت ہی ایماندار انسان تھا، مگر غربت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بشیر کے گھر میں ایک اس کی بیوی اور ایک اس کا بیٹا رہتے تھے۔ اس کی بیوی ہر وقت غربت کی وجہ سے پریشان رہتی۔ ایک دن بشیر کی بیوی بشیر سے بولی، اجی سنتے ہو، گھر میں پکانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی راشن نہیں ہے، میں کیا پکاؤں اور آخر منا کو کیا کھلائیں گے ہم؟ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے پکانے کو۔ میں خود بہت پریشان ہوں، میں بہت دنوں سے کام ڈھونڈ رہا ہوں مگر کوئی کام نہیں مل رہا۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ آج شہر کی طرف جاتا ہوں اور وہاں پہ کوئی کام کاج ڈھونڈتا ہوں، تو فکر نہ کرو، میں کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالوں گا۔ یہ کہہ کر بشیر شہر کی طرف نکل گیا اور کام کی تلاش میں لگ گیا۔ بہت دیر تک بشیر نے جگہ جگہ دکانوں میں کام کا پتہ کیا مگر اسے کوئی کام نہ ملا۔ اب بشیر بہت پریشان ہو چکا تھا مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور وہ کام ڈھونڈتا رہا۔ دوسری طرف بشیر کا بیٹا جب گلی میں کھیل رہا تھا تو اسے ایک بوڑھا آدمی ملا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ بوڑھا آدمی بشیر کے بیٹے سے بولا، ہے بچے، کیا تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ مجھے آرام کی سخت ضرورت ہے مگر میرا یہاں کوئی مکان نہیں ہے۔ کیا تم مجھے اپنے مکان میں لے چلو گے؟ میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جی دادا جان، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور وہاں پر جتنا چاہے آرام کرنا چاہے کر لیں۔ آ جائیں، آپ کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر بشیر کا بیٹا بزرگ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ اب اس بزرگ نے بشیر کے گھر کچھ دیر آرام کیا اور آرام کرنے کے بعد جب اس کے جانے کا وقت آیا تو بشیر کے بیٹے سے بولا، ارے بچے، تو بہت اچھا ہے، تو نے مجھے آرام کرنے کو جگہ دی۔ اس بدلے میں تمہیں اپنی یہ لاٹھی دیتا ہوں۔ اسے کوئی عام لاٹھی مت سمجھنا، یہ جادوئی لاٹھی ہے۔ اسے گھما کر تم جو کھانا چاہو وہ منگوا سکتے ہو اور اپنا پیٹ بھر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر بزرگ وہاں سے چلے گئے اور بشیر کا بیٹا اس لاٹھی سے بولا، لاٹھی میرے سامنے چاول اور گوشت پیش کرو۔ بشیر کے بیٹے نے جب لاٹھی سے یہ بولا تو لاٹھی نے اس کے سامنے چاول اور گوشت پیش کیے۔ یہ دیکھ کر بشیر کا بیٹا بہت خوش ہو گیا اور اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اب دوسری طرف بشیر کام نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان جب اپنے گھر لوٹا تو اس کے بیٹے نے باپ کو ساری کہانی سنائی۔ اب بشیر، اس کی بیوی اور اس کے بیٹے نے لاٹھی سے کھانا مانگا اور وہ لاٹھی سے بولے، لاٹھی، طرح طرح کے کھانوں سے ہمارے میز کو سجا دو۔ جب بشیر کے بیٹے نے لاٹھی سے یہ بولا تو اب بشیر اور اس کی بیوی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کا میز کھانوں سے بھر چکا تھا۔ مگر دوسری طرف ایک چور ان کی سب باتیں سن رہا تھا، اور جب اگلے دن سب گھر والے اپنے کاموں میں مصروف تھے تو وہ چور بشیر کے گھر داخل ہو کر وہ لاٹھی وہاں سے چوری کر کے بھاگ گیا۔ اب چور اپنے دوستوں کے پاس گیا اور انہیں بتانے لگا کہ اس لاٹھی سے کس طرح کھانا منگوایا جاتا ہے، اور وہ چور لاٹھی سے بولا، لاٹھی، ہمارے لیے مختلف کھانے پیش کرو۔ جیسے ہی چور نے لاٹھی سے یہ بولا تو لاٹھی گھومی، مگر اس بار لاٹھی نے کھانا پیش نہ کیا بلکہ ان تینوں چوروں کو انسان سے بندر بنا دیا، اور خود لاٹھی دوبارہ سے بشیر کے گھر چلی گئی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ چوری کرنا ایک بری بات ہے، اور چوری کرنے والے کا انجام آخر میں ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔